بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیکنڈ ایئر آج کا ہمارا ٹاپک ہے تحریک دیوبند کی خصوصیات. تحریک دیوبند ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے اس کے اسباب پڑھے، اس کے بعد تحریک دیوبند کے مقاصد، اور آج ہم اس کی خصوصیات پڑھیں گے. یہ تحریک اپنے مقاصد یا خصوصیات کے حوالے سے ایک امتیازی مقام رکھتی ہے. اس خصوصیات میں پہلی خاصیت ہے تعلیمی روایات میں توازن قائم کرنا. درس نظامی کے نصاب میں سائنس اور معاشرتی علوم پر توجہ کی بجائے نقلی اور عقلی علوم کی تحقیق و تنقید پر زیادہ توجہ دی گئی، اور اس میں بھی توازن موجود نہیں تھا. لہذا دیوبند کے نصاب میں معقولات، منقولات اور علم الکلام میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی سائنس اور معاشرتی علوم پر توجہ کی بجائے درس نظامی کا نصاب جو تھا وہ شروع میں نقلی اور عقلی علوم کی تحقیق و تنقید پر زیادہ توجہ دیتا رہا. بعد میں جو ہے وہ عقلی اور نقلی علوم کو اور علم الکلام، ان تینوں کے درمیان جو ہے وہ توازن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی دینی اور دنیاوی علوم اور علم الکلام کے ذریعے. دوسرے نمبر پر ہے دینی تعلیم کا تحفظ. برطانوی اسلام دشمن نظام تعلیم اور جنگ آزادی کی ناکامی نے مسلمانوں کو بڑے نازک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا. ایسے میں دینی علوم کو رواج دینا، اس کی اشاعت کرنا اور لادینیت کے آگے بند باندھنے کی ضرورت تھی. ظاہرہ برطانوی نظام تعلیم میں کھلم کھلا عیسائیت کی جو ہے وہ تبلیغ کی جانے لگی تھی، اور انگریزوں نے اپنا نظام تعلیم نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، اور مسلمان جو تھے وہ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ایک نازک موڑ پر کھڑے ہو گئے تھے. ظاہرہ انگریز جو تھے ان کے عتاب میں مسلمان سب سے زیادہ آئے تھے. تو ایسے میں جو ہے وہ دیوبند کے بانی سمجھتے تھے کہ ہمیں دینی علوم کو دوبارہ سے رواج دینا ہوگا، اس کی اشاعت کرنی ہوگی، اور یہ جو عیسائیت کی لادینیت کا جو ہے وہ ایک لہر چل پڑی ہے، اس کے آگے بند باندھنے کی ضرورت ہے، تاکہ مسلمانوں کو غربت اور بدعت کے چکر سے نکال کر اسلامی اقدار اور روایات سے روشناس کرایا جائے. تو دارالعلوم دیوبند نے اپنے نصاب میں مذہبی علوم مثلا تفسیر، حدیث، اسلامی تاریخ، عربی زبان اور علم الکلام وغیرہ اس میں شامل کیا، اور اسلام کو نئے سرے سے جو ہے اس کی ترویج و اشاعت کی، اور برصغیر میں پیدا ہونے والی بدعات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی. تیسرا نمبر ہے عملی فنون کی تربیت. گورنمنٹ گرانٹ سے انکار اور انگریزی علوم و نصاب کی تعلیم نہ ہونے پر دیوبند کے طلباء سرکاری ملازمت کے اہل نہ تھے، اور روزگار کے لیے ہنر مند ہونا بھی بہت ضروری تھا. اس لیے دارالعلوم کے طلباء کو مختلف ہنر اور فنون جیسے خوش نویسی، جلد سازی، کپڑا بننے اور رنگنے وغیرہ کے فن سکھائے جاتے تھے. ظاہر گورنمنٹ کی امداد لینے سے تو دیوبند کے بانیوں نے انکار کر دیا تھا کہ ظاہر اگر گورنمنٹ کسی بھی ادارے کو گرانٹ دیتی ہے یا ایڈ دیتی ہے تو پھر وہ وہاں پر اپنی تعلیم کو لازمی اس کی پرچار کرنے کا جو ہے وہ کہے گی. تو اس کے بانی یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے اپنا ایک ادارہ بنائیں گے، جس میں ہم لوگوں سے عطیات اور چندے تو لے سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ سے ہم مدد نہیں مانگیں گے، نہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنے اداروں میں شامل کریں گے. تو پھر طلباء کے لیے سرکاری ملازمت کے اہل تو ابھی نہ تھے، تو طالب علم کے لیے پھر روزگار ہنرمند افراد ان کو کرنا ضروری تھا، کیونکہ گورنمنٹ نے تو پابندی لگائی ہوئی تھی جو سائنس کی تعلیمات حاصل کرے گا، جو انگریزی تعلیمات حاصل کرے گا، سرکاری ملازمتیں صرف انہی کو دی جائیں گی. جبکہ دیوبند کے بانی جو تھے وہ سراسر دینی تعلیمات کے قائل تھے. پھر ان طلباء کو جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کے بعد اگر ملازمت نہیں ملے گی تو پھر بے روزگاری اور زیادہ بڑھ جاتی. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کے اندر ہی بچوں کو جو ہے وہ مختلف ہنر اور فنون سکھائیں گے، جس میں دستی کام جو ہے وہ سکھایا جائے، تاکہ بچہ پڑھا لکھا بھی ہو اور اپنے ہاتھ سے خود اپنا کام کر کے کما سکے. تو اس میں پھر خوش نویسی، جلد سازی، کپڑا بننے اور رنگنے وغیرہ کے فن سکھائے جاتے تھے، جس سے طلباء کی عملی زندگی میں روزگار حاصل کرنے کی ضرورتیں پوری ہوتی. لیکن یہ انتہائی نچلے درجے کے فن تھے. ریڈیو، فون، سائیکل، کار، ریل گاڑی، جہاز، بلکہ ایٹمی ٹیکنالوجی کی ایجاد کے زمانے میں علماء اسلام کا ان فنون پر گزارا کرنا قابل مذمت تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کارآمد علم کو مومن کی میراث اور اسے حاصل کرنے کے لیے چین جانے کا حکم دیا ہے، جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے قوموں پر عذاب بھی نازل ہو رہے تھے.
تو یہ کہتے تھے کہ ہر طرح کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا کیوں نہ پڑی، نہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل کر جانے کی اجازت دی گئی۔ نمبر 4 تھا مالی اور انتظامی پہلو۔ دارالعلوم دیوبند انتظامی طور پر ایک خود مختار ادارہ تھا، اس نے حکومت سے کوئی مدد قبول نہ کی، جس کی وجہ سے حکومت بھی اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی تھی اور نہ کر سکتی تھی۔ اس کے طلباء نے مشکل کے وقت میں بڑے صبر اور حوصلے سے کام لیا اور چندے کے لیے عام لوگوں کی طرف رجوع کیا۔ دن کے وقت یہ بچے پڑھتے اور شام کو جو ہے وہ دارالعلوم کے لیے چندہ بھی مانگتے تھے، اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ پھر اس دارالعلوم کا تعارف جو تھا وہ بہت جلد عوام میں ہو گیا اور رابطہ بھی لوگوں سے قائم ہوا۔ مولانا نے دارالعلوم کے انتظامی معاملات میں اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے اصول کو اپنایا اور اس کے لیے ایک مجلس شورا قائم کی گئی۔ اس سے پہلے مجلس شورا جو تھی وہ نہیں ہوتی تھی، یعنی تمام کام جو تھے وہ دارالعلوم کے دوسروں کی مشاورت سے کیے جاتے تھے۔ تو دین اسلام بھی جو ہے وہ مجلس شورا کا حکم دیا ہے، وہ امرہم بین شورہم کے اپنے درمیان تمام معاملات جو ہے وہ باہم مشاورت سے طے کیا کرو، یہ اللہ کا جو ہے وہ حکم ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ تمام معاملات جو ہے وہ ایک دوسرے کے مشورے سے حل کیے جائیں۔ نمبر 5 ہے جذبہ حریت۔ دیوبند میں شامل علماء آزادی اور حریت کا جذبہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے 1857 کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا، لیکن تحریک دیوبند کے طلباء اور علماء نے انگریزوں سے آزادی میں مسلم لیگ کی بجائے کانگریس کا ساتھ دیا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش کی۔ افسوس کہ انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت بھی کی، جس سے مسلم لیگ مسلمانوں اور ملک پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا، لیکن بعد میں جو ہے وہ ان کا آپس میں جو ہے وہ اتحاد بھی ہوا۔ پھر نمبر 6 ہے تصنیفی خدمات۔ درس و تدریس کے علاوہ علماء دیوبند کی تصنیفی خدمات کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، عربی زبان و ادب اور تاریخ اسلام کے متعلق دیوبند کے علماء نے بہت سی کتابیں جو ہیں وہ لکھیں، جو ابھی بھی برصغیر کے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا محمد الیاس کی تصنیفی خدمات کو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے قرآن کریم کے ترجمے بھی کیے، ان کی تفاسیر بھی جو ہے وہ لکھی، احادیث کی کتابیں جو ہے وہ لکھی۔ تو یہ کہ شروع میں جو ہے وہ یہ چونکہ نئی تعلیمات کے قائل نہیں تھے، جیسا کہ تحریک دیوبند چلی، اس کے بعد تحریک علی گڑھ آپ دیکھیں گے، تو یہ تحریک علی گڑھ جو تھا ان لوگوں کے یہ تحریک تھوڑی لبرل قسم کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم وقتی طور پر جو ہے وہ انگریزی تعلیمات کو حاصل کر بھی لیں گے اپنے مفاد کی خاطر، تو اس سے ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہاں جو تھا وہ نظریات کا تصادم ان دونوں بانیوں کے درمیان ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر مسلم لیگ کی جو ہے وہ مخالفت کی تھی، لیکن آگے چل کر پھر مولانا اشرف علی تھانوی نے جو ہے وہ قائد اعظم کا ساتھ دیا اور تحریک پاکستان قیام پاکستان کے لیے بہترین کارکن بھی ثابت ہوئے تھے۔ نمبر 7 ہے دیگر تعلیمی ادارے۔ دارالعلوم نے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کیا تو مدرسہ دیوبند طرز پر کئی ادارے اور بھی قائم ہوئے، جن میں سہارنپور میں ہی ایک اور ادارہ مظاہر العلوم، کانپور میں مدرسہ فیض آباد اور مراد آباد میں مدرسہ اشرفیہ قائم ہوا۔ باعث حیرت یہ ہے کہ اس تحریک کا کوئی مدرسہ پاکستان کے مسلم اکثریت کے علاقوں میں موجود نہیں تھا، حالانکہ انہی دنوں میں ان علاقوں کو علامہ اقبال نے پاکستان کہا اور قائد اعظم نے پاکستان بنا دیا۔ نمبر 8 ہے وسیع نصاب۔ دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں صرف و نحو، گرامر، عربی، ادب، تفسیر، قرآن، حدیث، فلسفہ، علم الکلام، منطق، اصول فقہ، اسلامی عقائد و ارکان، علوم و فنون اور خوش خطی جیسے علوم شامل کیے گئے۔ یہ نصاب 4 درجوں یعنی ابتدائی، اوسط درجے کا نصاب، اعلیٰ اور تکمیل پر مشتمل تھا، اور ان تمام درجوں میں 9 سال کا عرصہ درکار ہوتا تھا، یعنی پورا ایک مکمل نصاب جو تھا وہ دیا تھا۔ یعنی ہم کہہ لیں کہ کلاس پہلی سے لے کر آخر تک ہائر ایجوکیشن تک کا ایک مکمل نصاب تحریک دیوبند کے بانیوں نے دیا، اور تاکہ اس سے جو ہے وہ تمام طلبہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ تھی تحریک دیوبند کی خصوصیات۔ یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ ہمارا یہ پورا ہو گیا ہے تحریک دیوبند۔ اس کے 3 ہی ہم نے ٹاپک پڑھنے تھے، اس کے اسباب، اس کے مقاصد اور خصوصیات۔ تو اس کو آپ لوگ جو ہے وہ بچے اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد کل ہم انشاءاللہ
تحریک علی گڑھ پڑھیں گے. اس کا پس منظر اور تعارف جو ہے وہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ حافظ.